السلام علیکم، میں ہوں فائزہ قریشی اور یقیناً میں آپ کی ہوسٹ ہوں. پروگرام بیٹھک میں میرے ساتھ میرے گیسٹ اسد اللہ چودھری موجود ہیں اور تعارف ان کا مختصر سا میں کرواؤں گی، باقی خود آپ ان کی باتوں سے سمجھیں گے، جانیں گے اور سیکھیں گے. اسد اللہ چودھری بڑا معتبر نام کارپوریٹ ورلڈ میں اور ملک میں پروگرام مینجمنٹ متعارف کرانے کے لیے بھی ایک بڑا نام ہے. بہت سارے لوگوں کو ٹریننگ دی کیریئر کے انتخاب میں، کیریئر کاؤنسلنگ کی کہا جائے تو بالکل غلط نہیں ہوگا. اور ایک بات اور کہ جب ہم رک جاتے ہیں اپنی ایک مڈل ایج میں آ کر، جب ہم ٹھہر جاتے ہیں اور کبھی کبھی ناکامی کا سامنا کرتے ہیں اور سمجھ نہیں آتا کہ اب کس طرف جانا ہے، اس وقت یعنی مڈ کیریئر کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگوں کو گائیڈ کیا. اور جی پروگرام مینجمنٹ میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا، AUC کے CEO ہیں جو کہ امید کی کرن دکھا رہا ہے ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو. بات کرتے ہیں اسد اللہ چودھری سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. پروگرام مینجمنٹ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. بہت زیادہ یہ لفظ اب سننے میں آ رہا ہے، ہر طرف ایک چرچا ہے پروگرام مینجمنٹ. پروگرام مینجمنٹ کیا ہے یہ بیسکلی؟ دیکھیے، ایک تو پروگرام وہ ہے جو ٹی وی کا پروگرام ہے، جی ہم اکثر سنتے ہیں، یا کبھی کبھار کوئی ایونٹ ہوتا ہے یا کوئی شو ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ایک پروگرام ہے. لیکن کارپوریٹ ورلڈ میں پروجیکٹ مینجمنٹ کی جو ایڈوانس فارم ہے یا آپ کہہ لیں کہ نیکسٹ لیول ہے، وہ پروگرام مینجمنٹ ہے. اور آج کل پروگرام مینجمنٹ کی نیڈ یا ڈیمانڈ اس لیے بھی بڑھ رہی ہے کہ ٹریڈیشنلی جب آپ پروجیکٹ مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کوئی پروڈکٹ ڈیولپ کر دی ہے یا کوئی بلڈنگ سیٹ اپ کر دی ہے یا کوئی پروگرام ریکارڈ کر لیا ہے. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ کیا اس کے جو بزنس آبجیکٹیوز ہیں یا اس کے پیچھے جو کمپنی کی نیڈ ہے آپ اس کو بھی ڈیلیور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. تو یہ والا کانسیپٹ اب دنیا میں بہت تیزی سے گرو کر رہا ہے. اگر میں دنیا کے پرسپیکٹو میں بات کروں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پروجیکٹ مینجمنٹ نے پچھلے 50 سالوں میں ایک بڑی ویلیو کریٹ کی. PMI جو دنیا کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کا، اس کے 1 ملین سے زیادہ پروجیکٹ مینجمنٹ سرٹیفائڈ پروفیشنلز ہیں. لیکن اب پروجیکٹ مینجمنٹ کے بعد جو نیکسٹ لیول ہے، جیسے آپ نے کہا کہ لوگ مڈ کیریئر میں اسٹک کر جاتے ہیں یا وہ سوچتے ہیں کہ بھائی واٹ شوڈ وی ڈو نیکسٹ، تو وہاں پہ پروگرام مینجمنٹ ان کو ایک اپرچونٹی دیتا ہے کہ وہ اپنی کمپنی کے ٹرانسفارمیشن میں کوئی رول پلے کریں یا کمپنی کی طرف سے کوئی نیا بزنس کھڑا کریں یا کمپنی کی جو ایکسپینشن ہے کسی نئے ٹیریٹری میں، نئی کنٹری میں، تو اس کو وہ کیسے لیڈ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے پروگرام مینجمنٹ کی جو نیڈ ہے یا جو پروگرام مینجمنٹ کی گلوبل ریکوائرمنٹ ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. اچھا جی، ہم پروجیکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہر کوئی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. دیکھیے، پروجیکٹ مینجمنٹ آپ سمجھیں کہ دنیا جو ہے پچھلے 100 سالوں سے مینوفیکچرنگ مائنڈ سیٹ میں کام کر رہی تھی، یا دنیا جو ہے وہ آپریشنل مائنڈ سیٹ تھا اس کا کہ آپ نے کوئی پروڈکٹ ڈیولپ کرنی ہے یا کوئی بزنس ڈیولپ کرنا ہے اور پھر اس کو پروڈکشن میں یا پروڈکشن لائن میں لے کے آپریشنلی رن کرنا ہے. لیکن آج کی دنیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، آپ کے پاس چوائسیز بہت زیادہ ہیں. پروڈکٹ کی اوور آل لائف سائیکل جسے کہتے ہیں ہم کہ جی ایک ہم نے پروڈکٹ بنائی ہے تو پہلے وہ پروڈکٹ 5-10 سال چلتی تھی، اب وہ پروڈکٹ 1-2 سال چلتی ہے. جیسے میں آپ کو اگزامپل دوں کہ شروع میں جب گاڑیاں مارکیٹ میں آتی تھی تو ایک گاڑی 8 سال کے بعد اپنا نیا ماڈل ریلیز کرتی تھی. اب اگر کوئی گاڑی آتی ہے تو وہ 4 سال کے بعد ماڈل ریلیز ہو جاتا ہے اور اس 4 سال میں بھی فیس لفٹ کے نام پہ ہر سال 2 سال میں چینج ہو جاتا ہے. یا جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایپل ہر سال اپنا نیا موبائل لا رہا ہے، نئی گھڑی آ رہی ہے، چشمے کا ماڈل ہر سال نیا آ رہا ہے، جوتے کا ماڈل ہر سال نیا آ رہا ہے. تو جس تیزی سے دنیا میں پروڈکٹ کی لائف سائیکل چھوٹی ہوتی جا رہی ہے تو کمپنیز کو آپریشنز کے ساتھ ساتھ پروجیکٹ مینجمنٹ پہ فوکس کرنا ہے کہ جی ہم کتنی جلدی کوئی نئی پروڈکٹ کو انویژن کرتے ہیں، اس کو بلڈ کرتے ہیں، اس کو مارکیٹ میں پریزنٹ کرتے ہیں. یا جیسے میڈیا کے پرسپیکٹو میں اگر میں بات کروں تو پہلے جب کوئی مووی آتی تھی تو ہم کہتے تھے جی مووی کا سکسیس کرائیٹیریا یہ ہے کہ وہ کتنے ہفتے تک سینما میں چلی. آج اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی مووی نے کیا ایک ہفتے میں 100 کروڑ کیے،
اور اگر نہیں کیے تو اس کو ہم جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں, یا وہ کسی بھی OTT چینل پہ آ جاتی ہے یا فلاپ پہ آتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی مووی کا جو سائیکل تھا 10 ہفتے 20 ہفتے, سلور جوبلی, گولڈن جوبلی, ڈائمنڈ جوبلی, اور وہ سارا کا سارا کانسیپٹ ختم ہو گیا. اب یہ ہے کہ بھائی آپ نے 2 ہفتے میں 3 ہفتے میں اس کو جو ہے وہ کروڑ 10 کروڑ 100 کروڑ پہ لگ جانا یا نہیں جانا. تو یہ جو کمپٹیشن ہے اور یہ جو پروڈکٹ کی لائف سائیکل کا چھوٹا ہونا ہے, اس کی وجہ سے دنیا میں پروجیکٹ مینجمنٹ کی نیڈ بہت گرو کر گئی ہے کہ آپ کسی بھی آئیڈیا کو لا کے ایگزیکیوٹ کریں, مارکیٹ میں پریزنٹ کریں. اگر وہ چلتی ہے ویل اینڈ گڈ, نہیں چلتی تو پھر دوسرا پروجیکٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ٹرانزیشن ہے, بہت بڑی شفٹ ہے آپریشنل مائنڈ سیٹ سے پروجیکٹ مینجمنٹ مائنڈ سیٹ کی طرف. انفیکٹ ابھی جو دنیا کی ون آف دا بگ کہہ لیں کہ ادارہ ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کا, پروجیکٹ مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ PMI, تو اس نے کہا ہے کہ اگلے 7 سے 8 سالوں میں دنیا میں 25 ملین پروجیکٹ مینجمنٹ کے لوگ چاہیے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ 25 ملین رولز کی اگر پروجیکٹ مینجمنٹ میں ریکوائرمنٹ ہے تو اٹس اے ویری بگ نمبر. اور اسپیشلی اگر ہم یورپ کی طرف دیکھتے ہیں تو یورپ میں اراؤنڈ 10 سے 12 ملین جو سینئر لوگ ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے, تو ان کی جگہ بھی پروجیکٹ مینجمنٹ نے لینی ہے, اور 13 ملین آئیں گے. تو آپ سوچیں کہ 25 ملین لوگوں کو پروجیکٹ مینجمنٹ میں موو ہونا ہے, کمپنی کو مارکیٹ میں کمپٹیشن کرنا ہے, کمپنی نے نئی نئی پروڈکٹ بنانی ہے اور تیزی سے بلڈ کرنی ہے, ڈسپلے کرنی ہے, ڈسکارڈ کرنی ہے, پھر بلڈ کرنی ہے, ڈسپلے کرنی ہے, ڈسکارڈ کرنی ہے. تو یہاں پر جو ٹریڈیشنل آپریشنل مائنڈ سیٹ ہے یا مینوفیکچرنگ مائنڈ سیٹ ہے وہ ختم ہو گیا. تو اس وجہ سے پروجیکٹ مینجمنٹ جو ہے وہ زیادہ گرو کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اگر ہم بات کریں اپنے ملک کی, پاکستان کی بات کریں, کیا سمجھتے ہیں آپ, مطلب کمپیریٹیولی کتنا یہاں پہ پروجیکٹ مینجمنٹ کو دیکھا جا رہا ہے, اس کے لیے کام ہو رہا ہے, یا بچوں کا, ہماری نیو جنریشن کا اس کی طرف رجحان ہے؟ دیکھیں, اگر میں پہلے تو میں کارپوریٹ ورلڈ کی اگر بات کر لوں تو پروجیکٹ مینجمنٹ اس وقت ون آف دی ٹاپ جسے کہہ لیں کہ پروفیشن ہے دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی. اور پاکستان میں تقریباً 1 لاکھ لوگ اگر آپ دیکھتے ہیں, لنکڈن پہ سرچ کرتے ہیں جو کہ ایک جاب ویب سائٹ بھی ہے, نیٹورک پروفیشنل نیٹورک سائٹ بھی ہے, تو 1 لاکھ سے زیادہ لوگ پروجیکٹ مینجمنٹ کے رول میں نظر آتے ہیں پاکستان میں. تو یہ ایک بڑا نمبر ہے پاکستان جیسی کنٹری کے لیے, جہاں پر ہم جو ہے وہ آپریشنس کی بات کرتے ہیں, یا ہمارے یہاں مائنڈ سیٹ گورنمنٹ جابس کی طرف زیادہ ہے, تو وہاں پر یہ ایک اچھا ڈیسنٹ نمبر ہے. دوسرا یہ کہ جو لوگ فرض کریں جن کو جاب میں 8-10 سال ہو گئے ہیں اور وہ کسی بھی ٹیکنیکل فیلڈ میں, جیسے کہ وہ فائنانس میں ہیں, وہ مارکیٹنگ میں ہیں, وہ آپریشنز میں ہیں, وہ سپورٹ میں ہیں, تو ان کے لیے پروجیکٹ مینجمنٹ ایک بڑا جسے کہتے ہیں کہ فلرشنگ کیریئر ہے یا کیریئر چوائس ہے, جہاں پر آپ ایک ٹریڈیشنل جو لینئر ماڈل ہے جس میں آپ 10-20 سال کے بعد کسی پوزیشن میں پہنچتے ہیں, تو یہ آپ کا ایک اچھا اسمارٹ کٹ ہے, یا آپ شارٹ کٹ کہتے ہیں, جس سے آپ اپنے آپ کو گرو کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکتے ہیں. انفیکٹ جو بہت سارے لوگ پاکستان سے باہر اس وقت جا بھی رہے ہیں, تو ہم کہتے ہیں جی ہمیں ٹیکنیکل لوگ چاہیے, تو پروجیکٹ مینجمنٹ کی بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. اور جب آپ سرٹیفائڈ ہوتے ہیں تو اس میں آپ کی یعنی کہ ایک سرٹیفائڈ پروجیکٹ مینیجر کی سیلری اور ایک نان سرٹیفائڈ پروجیکٹ مینیجر کی سیلری میں اور 30% کا ڈفرنس ہے. تو اس وجہ سے بھی پاکستان میں بہت سارے لوگ پروجیکٹ مینجمنٹ کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. پاکستان میں ہم آج کل بات کریں کہ جی IT انڈسٹری بہت فلرش کر رہی ہے, لیکن IT انڈسٹری میں بھی ایک پرسپیکٹو ہمارے پاس ڈیولپرز کا ہے جو پروڈکٹ ڈیولپ کر رہے ہیں, یا ڈیزائنرز کا ہے, لیکن اس سے بڑا پرسپیکٹو یہ ہے پروجیکٹ مینیجرز کا, جو ان ڈیولپرز کو لیڈ کر کے کسٹمر کو یا جو ہمارا کلائنٹ ہے اس کو الائن کر کے ڈیلیوری کر سکیں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جس چیز پہ زیادہ بات نہیں ہو رہی, حالانکہ اس کی بہت نیڈ ہے یا ڈیمانڈ ہے, وہ پروجیکٹ مینجمنٹ ہے. میں نے خود پچھلے 20 سالوں میں 10,000 سے زیادہ لوگوں کو فیس ٹو فیس پروجیکٹ مینجمنٹ پڑھایا ہے, اور میرے تقریباً 3,000 اسٹوڈنٹ جو ہیں یا پروفیشنل جو ہیں وہ دنیا کے 28 کنٹریوں جو ہیں ایز اے پروجیکٹ مینیجر کام کر رہے ہیں. تو ایک بڑا مشہور تھا جب میں شروع میں پارلیمنٹ میں آیا کہ جی پاکستان سے باہر مشہور ہے کہ پاکستانی ورکر اچھے ہوتے ہیں اور مینیجر برے ہوتے ہیں. تو اب الحمدللہ ہم پاکستان سے پروجیکٹ مینیجرز بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. صحیح. اچھا, یونیورسٹیز میں آپ کیا کہتے ہیں, کیا ایوریج ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کے بارے میں, صحیح سے گائیڈ کیا جا رہا ہے نہیں, یا بہت زیادہ توجہ نہیں ہے ابھی اس شعبے میں؟ جس طرح آپ نے کہہ دیا مجھ سے کہ گورنمنٹ لیول پہ ہمارے یہاں جابس کی بڑی اٹریکشن ہے اور ہم لوگ اسی طرف جا رہے ہوتے ہیں. دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی لیول میں ہم فوکس کرتے ہیں ٹیکنیکل اسکلز پہ, انجینئرنگ اسکلز پہ, اور یہ جو دنیا جس طرح سے چینج ہو چکی ہے
اور آہستہ آہستہ ہم پاکستان تھوڑا سلو بھی ہے تو اس میں ٹرانزیشن کر رہے ہیں. تو جہاں ہم ٹیکنیکل اسکلس کی بات کر رہے ہیں یا آج کل ہر کوئی کہہ رہا ہے AI کی تو یہاں پہ پروجیکٹ مینجمنٹ اگر ہم اپنے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو سکھاتے ہیں بتاتے ہیں تو ان کے لیے ڈلیوری دینا, ٹیم کو انگیج کرنا, لیڈ کرنا, کمیونیکیٹ کرنا یہ آسان ہو جائے گا. بہت ساری یونیورسٹیز بیچلرز لیول پہ ایک آدھ کورس پروجیکٹ میں کراتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی بیسک اور روڈیمنٹری ہے اور اس میں ہم تھیوری کی زیادہ بات کر رہے ہیں, پریکٹیکل کو اس طرح سے نہیں دیکھ رہے. اور جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا فائنل ایئر کا اسائنمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں اس کو انہیں دو پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے. ایک تو اس کو ایز اے فل بلون پروجیکٹ کیسے ہم رن کرتے ہیں, دوسرا ہمارا مقصد فائنل ایئر کے پروجیکٹ کو صرف اور صرف پوسٹر پریزنٹیشن دینا یا اس کے نمبر لینا نہ ہو چاہیے, اس کو کمرشلائز کرنا بھی ایک بڑا اسپیکٹ ہے. اور ابھی میں ایک دو یونیورسٹی کے ساتھ اس حوالے سے بات بھی کر رہا ہوں کہ آپ جب کسی کو فائنل ایئر کا پروجیکٹ دیں تو آپ یہ بھی اسیس کریں کہ اس پروجیکٹ نے کتنی کمرشل ویلیو, کتنی فائنینشیل ویلیو اچیو کی. تو اور یہ سب کچھ پاسبل ہے اگر آپ یونیورسٹی میں جو بچے ہیں ان کو یہ سمجھائیں کہ جی آپ کا مقصد صرف پڑھنا نہیں ہے, آپ کا مقصد پریکٹیکلی چیزوں کو ایکسپیریمنٹ کرنا بھی ہے. ابھی میں ایک یونیورسٹی میں اورینٹیشن سیشن میں تھا جہاں پہ نئے بچے آئے تھے, تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ کے پاس 4 سال میں 8 دفعہ فیل ہونے کا چانس ہے. آپ 8 ڈفرنٹ پروجیکٹس کر سکتے ہیں, آپ 8 ڈفرنٹ ایکسپیرینسز کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو وہی فیملی جو آپ کو یونیورسٹی میں کھانے بنا کے دے رہی ہے, ماں باپ ناشتے دے رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, جب آپ پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں اب جا کے جاب کریں, اب پیسے کما کے لائیں. تو یونیورسٹی کو صرف ہم ایجوکیشن کے طور میں مت دیکھیں بلکہ ہم وہاں پہ یہ دیکھیں کہ ہم نے کتنے پروجیکٹس, کتنے آئیڈیاز ٹیسٹ کیے, اور وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہمارا فیلئر ہمارا سکسیس ہے. دیکھیے اگر دنیا میں جب میں ریسرچ کی بات کرتا ہوں یا بزنس میں ہم ہائی پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو ایک بڑا انٹرسٹنگ ریشو ہے, وہ کہتے ہیں 70-20-10. تو کسی بھی پروفیشنل کی جو کیریئر گروتھ ہے اس میں 70% اس کا ایکسپیرینس کاؤنٹ کرتا ہے, 20% اس کے ریلیشن شپ انٹریکشن کام کرتی ہے, اور 10% اس کی نالج کام کرتی ہے. تو اگر آپ یونیورسٹی میں نالج کے ساتھ اپنے پروجیکٹس کا ایکسپیرینس لیتے ہیں, ہر سیمسٹر کا ایک پروجیکٹ آپ ڈیلیور کرتے ہیں, اور ڈزنٹ میٹر کہ وہ سکسیسفل ہے یا فیلئر ہے, بٹ وہ ایک ایکسپیرینس ہے. تو آپ سوچیں کہ آپ کے پاس 8 ڈفرنٹ ایکسپیرینسز ہیں اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو پالش کرنے کے لیے. اور میں اکثر لوگوں سے جب میری بات ہوتی ہے ینگسٹر سے یا یونیورسٹی میں آتا ہوں تو میں کہتا ہوں دیکھیں کوئی بھی جہاز جو ہے وہ رن وے پہ دوڑے بغیر فلائی نہیں کر سکتا. تو یہ چوائس آپ کی ہے کہ وہ جو آپ نے رن وے پہ دوڑنا ہے وہ یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد شروع کرنا ہے یا یونیورسٹی میں ہی شروع کرنا ہے. تو اگر آپ اپنے یونیورسٹی کے ان 4 سالوں میں ہی اس کو ایز اے رن وے جو ہے تصور کرتے ہیں اور رن کرنا شروع کرتے ہیں تو وین یو ول پاس آؤٹ یو آر آلریڈی ریڈی فار فلائنگ. ٹھیک ہے نا. تو رادر دین یہ کہ آپ اپنے آپ کو خالی GPA میں رکھیں, خالی رٹافیکیشن پہ رکھیں, اس سے بہتر ہے کہ آپ ایکسپیرینسز کریٹ کریں, آپ پروجیکٹس کریں, ڈائیورسفائڈ ٹیم بنائیں, ڈفرنٹ لوگوں کے ساتھ ہر سال منیمم ڈفرنٹ گروپ کے ساتھ انٹریکٹ کریں تاکہ آپ کو ہیومن انٹریکشن, پروجیکٹ ڈیلیوری اور چیزیں ہیں. تو اس کے لیے آپ کو کوئی الگ سے کام نہیں کرنا, وہی کام جو یونیورسٹی میں آپ کر رہے ہیں, وہی اسائنمنٹ جو آپ کو یونیورسٹی میں ملا ہے اس کو آپ ایک ڈفرنٹ پرسپیکٹو سے ڈیلیور کر رہے ہیں. تو یہاں پہ اگر ہم پروجیکٹ مینجمنٹ کو انکلکیٹ کرتے ہیں ڈیورنگ آور اسٹڈیز اور ایکسپیرینس گین کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے ایک اچھی ویلیو ہے مارکیٹ کے پرسپیکٹو سے بھی اور گروتھ کے پرسپیکٹو سے بھی. صحیح. جو ہمارے یہاں بھی حالات چل رہے ہیں ملک کے اور ہر چیز, اس میں بچوں میں ابھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ بزنس کی طرف زیادہ جا رہے ہیں, جاب کرنے کو پسند نہیں کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ جیسے 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں, اسی طرح سب بزنس نہیں کر سکتے, سب جاب نہیں کر سکتے, اور جاب کرنا کوئی برائی نہیں ہے. آج کل میں دیکھتا ہوں اکثر لوگ اس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں جی بی یور اون باس یا 9 to 5 جاب, اٹس لائک ایسا ہے نہیں. دیکھیے جب آپ بزنس کرنے جاتے ہیں تو بزنس کوئی آپ کو فوراً رزلٹ نہیں دیتا, بزنس میں پیشنس بہت چاہیے. ٹھیک ہے. ایک مشہور کوٹ ہے کہ لوگ اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ آپ بزنس کر کے کتنے پیسے کمائیں گے 3-4 سالوں میں اور 10 سال بعد کتنے کمائیں گے.
تو بعض دفعہ اگر میں جیسے اسٹارٹ اپ کی بھی بات ہوتی ہے تو کوئی جو سکسیسفل اسٹارٹ اپ ہے, ایسی کمپنیاں جو 10 سال گزار دیں وہ لیس دین 5% ہے. تو آپ سوچیں کہ لوگ جتنی تیزی سے اسٹارٹ اپ کھل رہے ہیں یا نئی نئی کمپنیاں کھل رہی ہیں اس سے زیادہ تیزی سے بند ہو رہی ہیں. تو ود ان 2 to 3 years ڈیٹا کہتا ہے 80% کمپنیاں اپنے اسٹارٹ کے 2-3 سالوں میں بند ہو جاتی ہیں. صرف 5% یا لیس دین 5% 10 سال تک جاتی ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ کیا آپ کا جو ایکو سسٹم ہے یا جو آپ کی فیملی ہے یا آپ کے جو قریبی لوگ ہیں وہ ہر بار آپ کو پیسے دے کے نیا آئیڈیا یا نئے اس پہ انویسٹ کر سکتے ہیں؟ پھر پاکستان میں ایکسس ٹو فنڈ بہت مشکل ہے, تو اور ایکسپیریمنٹیشن کی اپروچ نہیں ہے. پاکستان جنرلی جو ہے وہ ایک رینٹ سیکنگ اکانومی ہے. رینٹ سیکنگ کا مطلب یہ ہے آج اگر آپ کے پاس 5-10 لاکھ ایکسٹرا پڑے ہوں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں کسی آئیڈیا پہ انویسٹ کروں, آپ کہیں گے ایک پلاٹ لے لو, ٹھیک ہے نا, ایک چھوٹا گھر لے لو. تو جب پوری قوم کا مائنڈ سیٹ ہی پلاٹ لینے میں اور گھر لینے میں اور اس کو رینٹ پہ دینے میں ہے, تو وہاں آپ کیسے کسی انویسٹر سے کہیں گے کہ جی مجھے 10-20 لاکھ روپے دے دیں, میں ایک آئیڈیا پہ چلاؤں گا, چل گیا نہیں چلا تو کوئی بات نہیں. جاب کرنے پہ ہم یہ بھی تو بات کرتے ہیں نا کہ جو ہماری بیسک تعلیم ہے, جو اسکول ہم جاتے ہیں وہاں پہ جو ہماری اپ برنگنگ ہے, جو سمبل اسٹیٹس کچھ اسکولز ہیں وہاں پہ یہ تو سکھایا ہی نہیں جاتا ہے نا کہ آپ نے جاب کرنی ہے, تو اپ برنگنگ ہی نہیں ہوئی ہے اس طرح. میرے خیال سے دیکھیں جو یہ کہتے ہیں نا کہ جاب نہیں کرنی بزنس کرنا ہے, تو پہلے تو ذرا وہ مارکیٹ کو ریسرچ کر لیں. وہ یہ دیکھیں گے کتنے % بزنسز سکسیسفل ہوتے ہیں, کتنے % فیلئر ہوتے ہیں. دوسرا, آپ ایز این انڈیویجول, آپ کے پیرنٹس, آپ کی فیملی کتنا رسک لے سکتی ہے, آپ کتنا رسک لے سکتے ہیں, آپ کتنی دفعہ رسک لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر دوسرا جو ہے, بہت سی دفعہ آپ جب مڈ کیریئر میں آتے ہیں یا 30-40 سال میں آتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے 10-20 سال لگا کے ایک بزنس تو بنا دیا, لیکن وہ بزنس ایک اسٹیج پر آ کے رک گیا یا اس سے آگے بڑھ نہیں رہا, اس کے لیے پھر فنڈ چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے لیے جاب نہیں کر رہے تھے, اب آپ کسی انویسٹر کے لیے جاب کر رہے ہیں اور انویسٹر کی ڈیمانڈ فلفل کر رہے ہیں. اب ایگزامپل کے طور پہ ایپل کو جب اسٹیو جاب نے بنایا اور جو بھی اس کا ماڈل تھا, تو جو اس کے انویسٹر سے ان کو لگا کہ جی اسٹیو جاب صحیح کام نہیں کر رہا, تو جس نے اپنی کمپنی بنائی تھی اسی کو نکال دیا. ٹھیک ہے, کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی کمپنی بناتے ہیں, پھر آپ کو اس کے لیے فنڈ لینا ہوتا ہے, جس سے آپ فنڈ لیتے ہیں, انویسٹر سے فنڈ لیتے ہیں, وی سی سے فنڈ لیتے ہیں, وہ چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے یار آپ نے کمپنی بنائی تھی لیکن اب چونکہ ہم نے پیسے لگائے ہیں, ہماری انویسٹمنٹ ہے, تو آپ اچھے کو فاؤنڈر تھے, آپ اچھے فاؤنڈر تھے, لیکن آپ اچھے سی او نہیں ہیں, چلیں جی اللہ حافظ, اب آپ اپنا شیئر لے نکل جائیں. اب کتنی ایسی کمپنیز ہیں جن کو جب ایکوائر کیا گیا, جن پہ انویسٹمنٹ کی گئی, تو انہوں نے کہا کہ جی ویری گڈ, تھینک یو, آپ نے پروڈکٹ بنا لی, اب یہ ہماری ہو گئی اور اب آپ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کسی انویسٹر کے لیے کام کر رہے ہیں, اپنی ہی کمپنی میں اپنے شیئر لیے, اس کو گرو کرنے کے لیے پیسے اپنے اٹھائے, اور اب آپ ڈیسیجن میکر نہیں ہے یا آپ کمپنی میں ہی نہیں ہے. تو یہ جو پرسپیکٹو ہے بغیر سمجھے, میں سمجھتا ہوں ہمارے یہاں بہت ساری ایڈوائسز جنرلی دی جاتی ہیں, بہت سی جگہ لوگوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے. جیسے آج کل ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ جی ڈگری ورسز اسکل, ڈگری کی ضرورت نہیں ہے, اسکل کی ضرورت ہے. تو میں کہتا ہوں پہلی, جیسے میں کانفرنس میں تھا تو انہوں نے کہا کہ جی بل گیٹس ڈراپ آؤٹ ہے یا مارک زکربرگ ڈراپ آؤٹ ہے. تو میں نے کہا یار مجھے یہ بتائیے کہ اگر ڈراپ آؤٹ ہونا ہی بہت بڑی کوالیفیکیشن ہے آپ کی, تو بل گیٹ کی کمپنی میں مائکروسافٹ میں 1 لاکھ سے زیادہ امپلائی ہیں, تو اس میں کتنے ڈراپ آؤٹ ہیں؟ تو ہائر کر لیتے وہ 60% سے زیادہ لوگ ڈراپ آؤٹ کو. یا اگر فیس بک میں مارک زکربرگ ڈراپ آؤٹ ہے تو اس میں کتنے ڈراپ آؤٹ ہائر کیے؟ سب چھوڑیں, مائکروسافٹ نے بل گیٹس کے بعد 2 CEO ہائر کیے, اسٹیو بارمر اور ستیا نڈیلا, دونوں نے ڈراپ آؤٹ نہیں ہے. تو اگر ڈراپ آؤٹ ہونا اتنا امپورٹنٹ ہوتا یا ڈراپ آؤٹ ہونے سے ہی آپ کوئی بہت بڑی جو ہے وہ گیم بلڈ کرتے, تو بل گیٹ کہتا کہ بھائی میرے نیکسٹ 2-3 CEO جتنے بھی آئیں گے سارے ڈراپ آؤٹ ہوں گے. بٹ ایسا تو نہیں ہے, دے آر ویل ایجوکیٹڈ, ماسٹرز, انہوں نے بزنس کیا. تو یہ کہنا کہ ڈگری ورسز اسکل یہ صحیح نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈگری کو ریڈیفائن کرنا ہے, ڈگری کو بہتر کرنا ہے, ڈگری کو شارٹ کرنا ہے, ڈگری میں پریکٹیکل ایسپیکٹ لانا ہے, دیٹ از ایڈوائزبل, دیٹ از ایکسیپٹیبل. بٹ آپ یہ کہہ دیں آل ٹوگیدر کہ جی ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اسکل ہے. تو پہلے پرانے زمانے میں گاؤں دیہاتوں کے لوگ
جب بچہ جوان ہوتا تھا 17, 18, 16 سال کا تو کسی دکان میں بیٹھے رہتے تھے کہ جا کے تم الیکٹریشین سیکھ لو, فلاں سیکھ لو. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اب چونکہ ڈیجیٹل زمانہ ہے تو تم کسی سافٹ ویئر ہاؤس میں جا کے ڈیٹا انٹری کر دو, ٹھیک ہے, ڈراپ شپر بن جاؤ, اور آپ کو کہا جی کہ آپ نا فوراً اتنے پیسے کما لیں گے. تو یہ تو ہم ماڈرن زمانہ آ گیا ہے, تو آپ ماڈرن ورکر ہیں. پہلے آپ جو ہے وہ نارمل ورکر تھے, آپ الیکٹریشین تھے, آپ پلمبر تھے, تو اب آپ جو ہے وہ ڈراپ شپر ہیں. تو بیسیکلی میرے حساب سے اگر کوئی کہتا ہے میں ڈراپ شپر ہوں اور میں یہ کر رہا ہوں, تو آپ اٹس ایز گڈ ایز پلمبر اور الیکٹریشین. اور ہو سکتا ہے میری یہ بات لوگوں کو بری لگے, بٹ دس از ہاؤ اٹ از. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جتنے بھی آج کل گروز, سو کالڈ گروز ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں, ان سے بتائیں ان میں سے کسی نے امیزون بنایا؟ آپ یہ تو کہہ رہے ہو امیزون میں کام کرو, مجھے بتائیں کتنے لوگوں نے امیزون بنایا, کتنے لوگوں نے فیس بک بنائی, کتنے لوگوں نے مائکروسافٹ جیسی اپلیکیشن بنائی؟ نن. تو ہم اپنے ملک میں انجینئرنگ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بالکل ڈسکریڈٹ کر کے ایک ایسی بات کر رہے ہیں کہ جی بالکل ورکر صحیح ہے. بیسکلی تو آپ امیزون کو ہیلپ کر رہے ہیں کہ اس کے پاس جو ہے وہ 2000, 20,000, 15,000 ورکر آ گئے جو ڈراپ شپنگ کر رہے ہیں, تو وہ تو آپ اس کی ویلیو کریٹ کر رہے ہیں. تو آپ کے لیے ڈگری از ویری امپورٹنٹ. ڈگری آپ کو ایک پرسپیکٹو دیکھتی ہے, ڈگری آپ کو یہ سمجھاتی ہے کہ بیسکلی کسی بھی کام کی لاجک کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ڈگری میں ہم آؤٹ ڈیٹڈ چیزیں پڑھ رہے ہیں. دیکھیے جو ٹیکنالوجیز ہیں وہ ہمیشہ چینج ہوتی رہیں گی. تو آپ آج ایک ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے ہوں گے, کل دوسری ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے ہوں گے. جب میں نے پاکستان میں مائکروسافٹ ڈاٹ نیٹ انٹروڈیوس کرایا, میں دنیا کا ارلی اچیور ہوں مائکروسافٹ ڈاٹ نیٹ میں, تو اس وقت بہت سے لوگ کہتے تھے جی MCSD ڈاٹ نیٹ 1 یا ڈاٹ نیٹ 1. آج اس کا 5th 6th ایڈیشن آ رہا ہے. یا جس وقت میں نے کمپیوٹر انجینئرنگ کے لیے ایڈمیشن لیا سسیج یونیورسٹی میں, تو لوگ کہتے تھے آپ 4 سال ضائع کر رہے ہیں, آپ MCSC کر لیں یا آپ کسی یونیورسٹی سے 2 سال کا کمپیوٹر کا ڈپلوما کر لیں. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ڈپلوما آپ کو لینگویج سکھا دے گا, ٹول سکھا دے گا, لیکن ٹول تو 3 سال کے بعد جو ہے آپ کا ختم ہو جائے گا, ایکسپائر ہو جائے گا, پھر آپ نیا ٹول سیکھیں گے. لیکن اس ٹول کے پیچھے جو لاجک ہے, جو انجینئرنگ ہے, جو مائنڈ سیٹ ہے, وہ آپ کو ٹول سوئچنگ میں آسانی دیتی ہے. تو ہم نے ٹول کا ورکر نہیں بننا, ٹول بنانے والا انجینئر بننا ہے تھرو آر ڈگری. جب ہم یہ مائنڈ سیٹ کلیئر کرتے ہیں تو چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہیں. اچھا, آپ نے خود ہی یہ بات کہہ دی کہ ڈگری ورسز اسکل اور اسکلز ورسز ڈگری. آپ کیریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں, آپ نے کیا پڑھا بچوں کے ذہن کو, کیا ابھی کیا مائنڈز بنے ہوئے, ابھی کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ دیکھیے ابھی جو ریسنٹلی میری پچھلے 6 مہینے 1 سال میں لوگوں سے بات ہوئی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی ینگ جنریشن کو, اسٹوڈنٹس کو تھوڑا کنفیوز کیا ہے. سب کے پاس ایک آئیڈیا ہے, سب ایک انٹرپرینیور بننا چاہتے ہیں, لیکن کسی کو یہ نہیں پتا کہ انٹرپرینیور بننے کا پروسیس کیا ہے. آئیڈیا میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ میں جس سے بھی بات کرتا ہوں اس کو یہ پتا ہے کہ یہ پروڈکٹ کیسے بناتے ہیں, یہ کوڈنگ کیسے کرتے ہیں, لیکن جو کوڈ کرتا ہے وہ بزنس مین نہیں ہوتا. دیکھیے میں نے 2011-12 میں ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنی کمپنی رن کرتا ہوں. 2011 میں I was 31 years old اور میری سیلری تھی 4 لاکھ روپے سب ملا کے. تو آپ سوچے 2011 4 لاکھ روپے, اور جب میں نے اپنی کمپنی سٹارٹ کی تو مجھے پڑھانا آتا تھا, مجھے بزنس کرنا نہیں آتا تھا. مجھے 7 سال لگے 4 لاکھ پر منتھ کمانے پہ, and now I charge 4 lakh per day for my training. تو اب آپ سوچیں کہ جو بزنس کا پرسپیکٹو ہے, بزنس میں آپ کسٹمر کیسے انگیج کرتے ہیں, پرائسنگ کیسے سیٹ کرتے ہیں, مارکیٹ کیسے اسیس کرتے ہیں, اسٹریٹجی کیسے ڈیولپ کرتے ہیں, یہ سارے فیکٹر ہیں. کوڈنگ از ون فیکٹر. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی میں فائیور پہ ایک پلیٹ فارم ہے یا آپ ورک پہ کام کر رہا ہوں, تو بھیا آپ جو ہیں ایک اچھے گلوریفائڈ ورکر ہیں, یو آر ناٹ اے بزنس مین. ٹھیک ہے, بزنس از اے ڈفرنٹ پرسپیکٹو. ٹھیک ہے, بزنس یہ ہے کہ آپ ملٹیپل ڈیولپرز کو انگیج کر کے, کسٹمر کو انگیج کر کے ان کو کام کرا رہے ہیں, ان مارکیٹ سے بزنس اٹھا رہے ہیں, پروفیٹیبلٹی کو دیکھ رہے ہیں, لیکن آپ کسی کے لیے آج پروجیکٹ کرتے ہیں, کل کرتے ہیں. اسے دنیا میں کہتے ہیں گگ اکانومی, کہ آپ پہلے کمپنیز, بڑی کمپنیز کے لیے ایک بات تھی کہ جی میرے پاس 1 لاکھ امپلائیز ہیں, میرے پاس 2 لاکھ امپلائیز ہیں. تو جو بڑی بڑی کمپنیز تھی یا جو بزنس مین تھے, ان کی جو پرائڈ تھا وہ تھا نمبر آف امپلائیز. پھر دنیا میں مینجمنٹ کا کانسیپٹ چینج ہوا اور انہوں نے کہا جی ہمیں لین ہونا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے امپلائیز کو آؤٹ سورس کرنا شروع کر دیا. اس نے کہا جی ہمیں سارے سروسز کیوں رکھنی ہے, ورنہ پہلے اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو ایک کمپنی تھی تو اس کی فائنانس, مینجمنٹ, سیکورٹی گارڈ تک اس کا اپنا تھا. اب سیکورٹی گارڈ کوئی اور کمپنی دے رہی ہے, اگر اس کا کور بزنس IT نہیں ہے تو کوئی وینڈر دے رہا ہے. پہلے پوری کمپنیوں کے بعد اپنی پوری فلیٹ مینجمنٹ تھی. ہماری اپنی کمپنی کی 50 گاڑیاں ہیں, 25 ڈرائیور ہیں.
اب اس نے کہا کہ ہمارا کام کوئی ڈرائیور مینجمنٹ تو ہے نہیں, تو انہوں نے یہ کام بھی آؤٹ سورس کر دیا. کتنی کمپنیاں ایسی تھی کہ ان کے پاس اپنے کک تھے, وہ خود ہی کھانا بنا رہے ہیں, خود ہی امپلائیز کو کھانا دے رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس امپلائیز ہیں, ہم ان کی صحت کا خیال رکھتے ہیں, کھانا بناتے ہیں. انہوں نے کہا میری کمپنی کا کام کھانا بنانا تو نہیں ہے, تو انہوں نے وہ بھی آؤٹ سورس کر دیا. تو جو نان ایسنشیل سپورٹو بزنسز تھے یا سپورٹڈ ورک تھے, انہوں نے آؤٹ سورس کرنا شروع کر دیا. اس سے کوالٹی بھی بڑھ گئی, ظاہر ہے کمپٹیشن ہو گیا. پہلے ایک کمپنی کے اندر تھے, کام کریں نہ کریں, اب ظاہر سی بات ہے پروجیکٹ ملے نہ ملے ایک بڑا چیلنج ہے. تو ایک تو یہ ہوا کہ کمپنی لینز ہو گئی, انہوں نے اپنے کور بزنس کو فوکس کیا اور سپورٹو بزنس کو آؤٹ سورس کرنا شروع کر دیا. اب اس کے بعد جو نئی دنیا آئی جس کو ہم گگ اکانومی کہتے ہیں, اس میں کہا کہ جی اب جو ورکر ہے وہ بھی چوز کر سکتا ہے. جیسے کریٹیکل اگزامپل ہے جو ٹیکسی ڈرائیور ہے, اب ٹیکسی ڈرائیور آپ کے پاس کریم اور اوبر پہ آ گیا. اب اس کریم اور اوبر کے ڈرائیور کے پاس چوائس ہے, وہ روز صبح دیکھتا ہے کہ آج کریم نے مجھے کیا آفر دی ہے, اگر میں 1 بجے تک 5 رائڈز کروں گا تو مجھے 30% کیش بیک ملے گا. وہ کہے گا آج میں صبح کے 1 بجے تک کریم کے لیے کام کروں گا, اوبر کے لیے کام نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, جیسے ہی آئی ڈرائیو آیا اور اس نے آپ کو آپشن دیا کہ آپ اپنی مرضی سے ریٹ کر سکتے ہیں, وہ سارا کسٹمر جو ہے جو کریم کا یوزر تھا یا کریم کی جو ہے وہ پرووائڈر تھا, سروس پرووائڈر, وہ آئی ڈرائیو پہ موو ہو گیا. تو گگ اکانومی میں جو ورکر ہے اس کے پاس چوائس ہو گئی کہ وہ اپنی مرضی سے کمپنی چوز کرے. پہلے یہ تھا کہ کمپنی چوز کرتی تھی کہ مجھے کون سے ورکر چاہیے, کتنے ٹائم کے لیے چاہیے, مجھے یونین مینج نہیں کرنی, مجھے اس کو ہیلتھ کیئر نہیں دینی, مجھے گاڑی نہیں دینی, آؤٹ سورس کر دو. اب انڈیویجول کہہ رہا ہے کہ جی آج میری مرضی میں کریم کے لیے کام کروں گا, آج میری مرضی میں اوبر کے لیے کام کروں گا, آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آج میں چھٹی کروں گا, مجھے کوئی پوچھے گا میں نہیں, بیکاز دیٹس می. لیکن پھر کہاں آتا ہے یہ ماڈل, وہاں تو چل جائے گا جہاں گورنمنٹ آپ کو اچھی ہیلتھ کیئر دے رہی ہے فری میں, گورنمنٹ آپ کو اچھی ایجوکیشن دے رہی ہے آپ کے بچوں کو فری میں. لیکن جہاں سب کچھ آپ نے خود کرنا ہے, وہاں پہ اگر آپ کے پاس کنٹینیوٹی آف بزنس نہیں ہے, کنٹینیوٹی آف جاب نہیں ہے, کنٹینیوٹی آف سیلری نہیں ہے, تو وہاں آپ پھنس جاتے ہیں. فرض کریں اگر آپ کو 3, 4, 6 مہینے تک کوئی پروجیکٹ نہ ملے, یا آپ کے پاس کوئی بزنس نہ ہو, یا آپ بیمار ہو جاتے ہیں, تو ہاؤ یو گاٹ سپورٹ, ہو از گونا پے یو یا ہو از گونا پے یور بلز. تو یہاں تو پھر ہم کسی نہ کسی جو خیراتی ادارے ہے اس کے باہر ہی بیٹھے ہوں گے. تو کچھ کنٹریز جہاں پر انہوں نے اپنے سسٹمز بلڈ کیے ہیں, تو وہاں پہ یہ ماڈل, کنسلٹنگ ماڈل, پروجیکٹ بیسڈ ماڈل, گگ ماڈل بہت فلرش کر رہا ہے. اب اسی لیے آپ جب پاکستان میں دیکھتے ہیں تو لوگ بات کرتے ہیں کہ جی مجھے پکی نوکری چاہیے. ٹھیک ہے, پکی نوکری کیوں چاہیے؟ تاکہ ایک فکسڈ آمدنی آ رہی ہو. تو وہ کانسیپٹ برا نہیں ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ خود کتنے رسک ٹیکر ہیں, آپ کے پیچھے فیملی سپورٹ سسٹم کتنا اچھا ہے. کتنے سارے لوگوں سے میری بات ہوتی ہے, پیرنٹ سے میری بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں بھائی یہ جو ہے نا ہماری فیملی کے لیے نہیں ہے, یا بزنس کیوں کرنا ہے, کچھ پہلے کما دو. ہم نے اتنی محنت کر کے, ماں باپ نے ساری زندگی پیسے جمع کر کے تمہیں انجینئر بنایا ہے, کچھ پیسے کماؤ, جب پیسے آئیں تب بزنس کر لینا. تو جو یہ کلچر ہے, تو وہاں پہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی ذمہ داریاں کتنی ہیں, آپ کو سسٹم سے سپورٹ کتنی مل رہی ہے, پھر آپ جس یونیورسٹی میں, جس انوائرمنٹ میں, جن دوستوں کے ساتھ ہیں, وہاں کیسے کام ہو رہا ہے. یہاں پہ لوگ آئیڈیا سننے کے بعد کہتے ہیں جاب کر لو اس میں. آپ اپنے ہی آئیڈیا میں اپنی کمپنی میں جاب کر رہے ہوتے ہیں, لوگ آپ کو آئیڈیا کو بنانے کے پیسے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں آئیڈیا ہے ابھی تو بنا ہی نہیں, تمہاری سیلری کس بات کی. اب امریکہ میں اگر میرے پاس آئیڈیا ہوگا تو میں اسے کہوں گا جی مجھے پری سیڈ فنڈنگ چاہیے, اس میں میری سیلری بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں کہتے ہیں یار اپنے ہی آئیڈیا کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم سے ہی پیسے لوگے, ہم سے ہی کما رہے ہو, بھائی آپ کو شیئر بھی تو اسی چیز کا دے رہے ہیں. تو ابھی وہ انویسٹمنٹ کلچر بھی ہمارے یہاں نہیں آیا, تو ہمارے ساری انویسٹمنٹ باہر سے ہی آئے گی تو ہم کام کریں گے. تو جب اس طرح کے ایشوز ہیں جس میں آہستہ آہستہ کام ہوگا, تو ہمیں اپنے لوگوں کو سمجھانا ہے کہ جی جاب از ناٹ بیڈ, جاب سے آپ کو ایکسپیرینس آئے گا. آپ کا اگر آئیڈیا ہے تو آپ کو ایز اے سائڈ پروجیکٹ کے طور پہ کر سکتے ہیں, یا آپ دیکھیں کہ آپ کہاں سے فنڈ جنریٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ اپنے آپ کو بھی سسٹین کریں اور پروجیکٹ کو بھی کریں. اور یہ اپروچ لانا کہ ہمارے ہاں انویسٹر انسرٹینٹی اور ان نون پہ انویسٹ کرے, یہ ابھی تھوڑا دور کی بات ہے. پھر آپ کی گورنمنٹ نے, جو بینکوں نے 20% انٹرسٹ ریٹ رکھا ہے, تو لوگ کہتے ہیں اگر میں پیسے بینک میں رکھ دوں تو شیور شارٹ 20% ملیں گے. آپ جو پروجیکٹ کی بات کر رہے ہیں اس میں تو مجھے کچھ ملے گا ہی نہیں, رسک بھی نہیں ہے. اور اگر آپ پروجیکٹ کی بات کریں تو 50% پروفٹ ہونا چاہیے. جب اس طرح کا مارکیٹ ہے, اس طرح کا انوائرمنٹ ہے, تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے ایکسپیرینسز کو بلڈ کرتے ہیں اور پھر ڈیسیجن لیتے ہیں. پروجیکٹ مینجمنٹ اور اگر بزنس کی بھی ہم بات کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں فائنانس کتنا ضروری ہے, فائنانس کی کیا ویلیو ہے؟ دیکھیے فائنانس کی ویلیو بہت زیادہ ہے, کیونکہ جب آپ مڈ کیریئر میں ہوتے ہیں یا آپ
CEO بننے کی بات کرتے ہیں یا آپ گروتھ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو نمبرز سمجھ میں آنے چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرا بہت سی دفعہ کیا ہوتا ہے, جیسے میں سمجھتا ہوں کہ اس بات سے بہت سارے لوگ ناراض بھی ہوں گے کہ اکثر بینکس آپ کو روب کرتے ہیں ان دا وے کہ جی آپ یہ پالیسی لے لیں, اس میں یہ ملے گا, یہ تو وہ پالیسی جو ہے جب تک سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوگا تب تک تو بینک بھی کما رہا ہے اور آپ کو بھی شاید 20 سال بعد کوئی اچھی ویلیو ملے گی. لیکن اگر کبھی آپ ڈیفالٹ کر جاتے ہیں یا کبھی آپ پے نہیں کر پاتے یا کبھی آپ اس سے ایگزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جی جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے اس میں آپ لوزر ہیں. جیسے میں بتاؤں, مجھے فائنانس کی نالج نہیں تھی تو ایک بینک سے میں نے 50 لاکھ کی پوری پالیسی لی اور میں نے کہا جی میں ہر سال 5 لاکھ کر کے دوں گا. تو پہلے سال تو میں نے 5 لاکھ خوشی دے دیا, اگلے سال بزنس میرا سیٹ اپ نہیں ہو رہا تھا, تو میں نے کہا میں اس کو ایگزٹ کرتا ہوں. تو اس نے کہا جی 60% تو ہم نے کھا لیا بیکاز یہ ہماری جو ہے سروسز کی فیس تھی اور 15% اس نے کر لیا. پھر اس نے کہا جی مشکل سے 1 سوا لاکھ پڑے تو آپ اس کو کنٹینیو کر لیں, بعد میں لے لیجیے گا. میں نے کہا اب تو کوئی بات نہیں. تو 10 سالوں کے بعد جب میں نے وہ اس 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ جو رکھا تھا تو اس سے میں لینے گیا کہ بھائی میں نے آپ کو 5 لاکھ دیے تھے, 60% آپ نے لے لیے, اس نے لے لیے, 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ رہ گیا تھا. تو 10 سال کے بعد کیا 3 لاکھ ہو گئے؟ تو کہہ لیں کہ نہیں جی وہ سروسز کاٹ کے 50,000 رہ گئے. تو آپ سوچیں کہ اگر اب مجھے فائنانس کی نالج ہوتی, مجھے پتا ہوتا تو پھر میں ذرا ایک بہتر ڈیسیجن لیتا. تو پھر میں نے جا کے فائنانس سیکھی اسپیشلی, ٹھیک ہے, کورس کیا, سمجھا. تو فائنانس میں سمجھتا ہوں, جیسے میری بیٹی ابھی او لیولز میں آئی ہے تو میں نے اسے کہا ہے کہ آپ او لیولز میں اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس ایز اے سبجیکٹ لیں. حالانکہ وہ کمپیوٹر انجینئرنگ دیکھ رہی تھی اور انجینئرنگ کی اسٹوڈنٹ ہے. تو میں نے کہا کہ بھلے سے آپ او لیول میں آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ 8 لیول کا مینڈیٹری نہیں ہے, لیکن میں نے کہا پڑھے ضرور. تو یہ جو اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس اور بزنس فائنانس ہے یہ آپ اپنے بچوں کو شروع سے ڈلیور کریں. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ وہ صرف بزنس مین ہی بنیں گے, دے ول میک لاٹ آف ڈیسیجنز ان اے بیٹر وے. صحیح. اچھا, ہم مڈ کیریئر کی بھی بات کرتے ہیں. میں نے انٹرو میں بھی اپنے بولا تھا کہ ہمارے یہاں پھر وہی بات کہ جو سرکمسٹانسز ہیں بڑے مشکل ہیں, بچے پڑھ بھی نہیں پاتے پراپر, کچھ ایشوز ہوتے ہیں, افورڈیبلٹی کے ایشوز ہوتے ہیں, اور ایک ٹائم کبھی کبھی ضائع بھی ہو جاتا ہے اور پھر مایوسی بھی آ جاتی ہے, ڈی موٹیویٹ بھی ہو جاتے ہیں. تو اس وقت آپ کا کیا ان کو ایڈوائس ہوتی ہے؟ دیکھیے, اگر آپ اسپیشلی یونیورسٹی کے بچوں کے حوالے سے بات کریں, ان کی مایوسی کی بات کریں, تو میں ان سے کہتا ہوں دیکھیے یونیورسٹی جو ہے وہ آپ کا ایکسپیریمنٹس ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی بات کی. تو مایوس ہونے کے بجائے آپ اپنے آپ کو ڈفرنٹ ایکسپیرینسز گین کریں. ٹھیک ہے. اب اگر میں آپ سے پوچھوں یا میں کہوں کہ آپ ذرا مارکیٹ میں جائیں اور ڈیٹا انالائز کریں کہ جن بچوں نے ٹاپ کیا, جو بچے یونیورسٹی میں پچھلے 10 سال میں ٹاپر رہے, تو یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد ان میں سے کتنے ٹاپر آج کسی کمپنی کے CEO ہے یا کتنے ٹاپر آج کسی کمپنی میں ٹاپ پوزیشن پہ ہے. تو آپ کو پتا چلے گا کہ زیادہ تر جو بچے ایوریج تھے وہ CEOs ہیں, یا جنہوں نے یونیورسٹی میں پارٹیز ارینج کرائی یا جو یونیورسٹی میں ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز میں تھے وہ زیادہ گرو کیے یا انہوں نے زیادہ بزنس کیے بنسبت ان کے جنہوں نے بیسیکلی صرف ایجوکیشن پہ فوکس کیا. تو اگر آپ کے گریڈز اچھے نہیں آ رہے یا کوئی ایریا یا کوئی کانسیپٹ آپ کا اتنا کلیئر نہیں ہو رہا تو اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سب نے انجینئر نہیں بننا, یا سارے اگر آپ فرض کریں ٹاپ نہیں کریں گے یا بہت اچھی پرسنٹیج نہیں آئے گی تو آپ کی زندگی میں کوئی آپشن نہیں ہے. یو ہیو لاٹ آف آپشنس. اور میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ ذرا جا کے ریئلسٹکلی دیکھیں کہ کتنے لوگ, کتنے CEOs, کتنے ڈپارٹمنٹ ہیڈز ایکچولی ٹاپر ہیں. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو نمبر ہے جنہوں نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا اور اگلے 10-12 سالوں میں 15 سالوں میں انہوں نے اپنی کمپنی رن کی یا ڈپارٹمنٹ ہیڈ کیے یا کمپنیز کے CEO بنے, وہ نمبر آپ کو بہت کم ملے گا. بہت کم کا مطلب ہے 30% سے بھی کم ملے گا. صحیح. بہت ساری چیزیں ہم نے اس پارٹ میں سیکھی. اسد اللہ چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت کچھ آپ نے یقیناً سیکھا ہوگا, دیکھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا. کنٹینیو کریں گے ہم اس کو پارٹ 2 میں. ہمارے ساتھ رہیے.